یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 13 ستمبر پیر کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بولان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر فضائی جارحیت شروع کی گئی ہے، جہاں ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ کے علاوہ مختلف علاقوں میں کمانڈوز بھی اتارے جا چکے ہیں۔ دی بلوچستان پوسٹ نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جارحیت کا آغاز ہفتے کے روز کیا گیا، جو اتوار کو بھی جاری رہا۔ مزید اطلاعات کے مطابق مچ سے متصل بولان کے مختلف علاقے سارو، نیشنل ٹکیوڈ، پانچ، سینخنی، اردو باغ اور دیگر علاقوں تک فوجی جارحیت کو وسعت دی گئی ہے اور مذکورہ علاقوں میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کو شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ علاقوں میں مقامی آبادی قابض پاکستانی فورسز کے محاصرے میں ہے۔ قابض پاکستانی فوج نے 4 ستمبر کو شال میں سریاب روڈ پر شفیع کالونی میں ایک گھر پر دھاوا بول کر ایک 9 عمر لڑکا منیب علی بڑیچ ولد نور علی بڑیچ کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق منیب علی کوئٹہ ڈگری کالج شال میں FSC کا طالب علم ہے۔ منیب علی بڑیچ کے لواحقین نے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں منیب علی کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ منیب علی کو رہا کیا جائے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے ماہ اگست سال 2021 میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کے پامالیوں کی تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ اگست کے مہینے میں 50 سے زائد فوجی جارحیتوں میں نام نہاد کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور قابض فوج کے ہاتھوں 24 افراد قتل، 40 افراد جبری طور پر لاپتہ ہوئے، 13 افراد کی لاشیں ملیں، جبکہ مختلف واقعات میں 12 دیگر افراد بھی قتل ہوئے جن کے محرکات معلوم نہ ہو سکے، جبکہ 2 جبری لاپتہ افراد کی قبریں برآمد ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آورانگ کے علاقے مشکی میں قابض پاکستانی فوج نے جنگلات کے وسیع سلسلے کو نظر آتش کیا۔ دل مراد بلوچ کے مطابق اسی مہینے جبری طور پر لاپتہ 3 افراد بازیاب ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال سے قابض پاکستانی فوج نے زیر حراست افراد کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے نام پر جعلی مقابلوں میں قتل کرنا شروع کیا تھا اور اگست کے مہینے میں 24 جبری لاپتہ افراد کو زندانوں سے نکال کر قتل کیا گیا اور انہیں CTD کے ذریعے مقابلے کا نام دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام افراد قابض پاکستانی فوج کے زندانوں میں قید تھے جن کو جبری طور پر لاپتہ کیے جانے کی تمام ثبوت موجود ہے۔ دل مراد بلوچ نے قتل کیے جانے والے تمام افراد کی تفصیلات رپورٹ میں شائع کی ہے۔ دل مراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں ایک واضح انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمیہ علاقائی تنظیموں کی خاموشی بلوچ نسل کشی میں براہ راست معاون ثابت ہو رہی ہے۔ پنجگور میں امن و امان کی مخدوش صورتحال، شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی کے خلاف اتوار کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے پنجگور سول سوسائٹی کی اپیل پر احتجاج کیا۔ اطلاعات کے مطابق شہریوں کی بڑی تعداد نے پنجگور میں جاوید چوک سے ریلی نکالی اور شہر کے مختلف سڑکوں سے مارچ کرتے ہوئے پریس کلب کے سامنے پہنچ کر احتجاجی جلسہ منعقد کیا، جس میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز، بینرز اور قتل کیے جانے والے افراد کی تصاویر اٹھائے تھے۔ مظاہرین نے شہر میں امن قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی جلسے سے متاثرہ لواحقین اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجگور بدترین بدامنی کی لپیٹ میں ہے، جہاں نوجوانوں اور بزرگوں کی مسلسل بے دردی سے قتل عام نے پنجگور کے عوام کو بدترین حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجگور میں ایک مہینے کے دوران 1 درجن کے قریب بے گناہ شہری قتل ہو چکے ہیں، لیکن تاحال ایک بھی قاتل گرفتار نہیں ہو سکا ہے، جبکہ پولیس اور انتظامیہ نے قاتلوں اور جرائم پیشہ افراد کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔
مقررین نے کہا کہ جان بوجھ کر پنجگور پر قیامت صغریٰ برپا کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو گلی کوچوں اور چوراہوں میں قاتل واردات کر کے نکل جاتے تھے، لیکن اب پنجگور کے گھروں میں داخل ہو کر خواتین اور بچوں کے سامنے پیر جوانوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ سندھ کے شہر رانی پور میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ اتوار کو 28ویں روز بھی جاری رہی۔ سندھ اور بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے قوم پرست کارکنان کی بازیابی کے لیے جاری احتجاجی کیمپ میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر احتجاج میں شریک لوگوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا نہ رکنے والا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب تک ہزاروں سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی کیمپ میں شریک رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگیاں UN کے 10 دسمبر 1948 کے جاری کردہ چارٹر کے مطابق انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور خود پاکستانی آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10 اور 14 کی بھی خلاف ورزی ہے، جو کہ پاکستانی خفیہ اداروں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عالمی عدالت، انسانی حقوق کی تنظیموں، سیاسی سماجی کارکنوں اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر اخلاقی اور غیر قانونی جبری گمشدگیوں کا نوٹس لے اور سندھ کے قوم پرست کارکنوں کی اخلاقی اور قانونی مدد کریں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ پاکستان کے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر کے خطاب کا احتجاجاً بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسوسی ایشن کی واک آؤٹ کمیٹی کے سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد PRA کی ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر کے خطاب کے دوران پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے PRA نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ ایسوسی ایشن کے واک آؤٹ کے متفقہ فیصلے اور پرامن احتجاج کے جمہوری حق کو حکومت سبوتاش نہیں کرے گی۔ دوسری طرف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PMDA کے نام پر سینسرشپ کے نئے ہیڈ کوارٹر کے قیام کے حکومتی منصوبوں کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دی گئی۔ PFUJ نے پورے صحافی برادری، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے اداروں، تجارتی یونینز، طلبہ تنظیموں، ڈیجیٹل رائٹس ایڈوکیٹس اور شہریوں سے اپنے دھرنے میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع تورگھر میں شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے متعدد مکانات تودے تلے دب کر تباہ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مقامی پولیس نے کہا ہے کہ تورگھر کے گاؤں جٹکا کنڑا میں مکان گرنے سے 8 خواتین اور بچیوں سمیت 14 افراد ہلاک اور 2 خواتین زخمی ہو گئی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی اور ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر نے پاکستان میں 2023 کے انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے بعد مردم شماری پر کام شروع کر دیا جائے گا اور آئندہ الیکشن نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا۔ سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں وزیر میری ٹائم علی زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ مردم شماری کراچی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ سندھ حکومت نے مردم شماری کا سارا ڈیٹا جمع کیا اور خود ہی احتجاج کیا، لہذا اب تاریخ میں پہلی بار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مردم شماری کی جائے گی، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل رکھا جائے گا اور نئی مردم شماری 18 ماہ میں مکمل ہوگی۔ ایران نے کہا ہے کہ افغانستان کے وادی پنجشیر پر حملے میں پاکستانی ISI کا سربراہ ملوث ہے اور طالبان کے کابینہ کے تشکیل میں ملوث ہے۔
اس حوالے سے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجشیر سے آنے والی خبریں صحیح معنوں میں پریشان کن ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعید خطیب زادے نے طالبانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کو ابھی اپنی ذمہ داریاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق پوری کرنا ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ہرگز یہ اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان افغانستان میں امریکہ کا کردار ادا کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ ایران تمام تر غیر ملکی مداخلت کی مذمت کرتا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان جھوٹ بول رہے ہیں اور فرانس کا ان کی نئی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے فرانس 5 TV کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ کچھ غیر ملکیوں اور افغانیوں کو اپنی مرضی سے ملک چھوڑنے دیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک جامع حکومت بنائیں گے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فرانس اس حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کا طالبان حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طالبان سے اقدامات چاہتے ہیں، انہیں کچھ مالی مدد اور بین الاقوامی تعلقات کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ان کے اقدامات پر منحصر ہے۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات کو عراقی نیوز ایجنسی کردستان کاؤنٹر ٹیررزم سروس کے توسط سے کہا ہے کہ ایک بمبار ڈرون طیارے نے اربیل ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ الحدث نامی ٹی وی چینل کے مطابق بین الاقوامی اتحادی افواج نے اربیل ہوائی اڈے پر حملے کے دوران دونوں ڈرون طیاروں کو مار گرایا۔ اربیل ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے گروپ کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اربیل میں مشترکہ آپریشن روم نے ہوائی اڈے پر حملے کے نتیجے میں کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی تردید کی ہے۔ کرد ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ اربیل ہوائی اڈے پر بین الاقوامی اتحاد کے اڈے کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا، تاہم یہ راکٹ ایئرپورٹ کے باہر گرے۔ عالمی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب میں نصب کردہ اپنے جدید ترین میزائل سسٹم نکال لیے ہیں اور ساتھ ہی پیٹر یاٹ بیٹریاں بھی واپس بلا لی ہیں۔ 11 ستمبر کو موصول ہونے والی رپورٹوں کے مطابق سعودی عرب سے امریکہ کے انتہائی جدید میزائل ڈیفنس سسٹم کا یہ انخلا حالیہ ہفتوں میں عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں دیکھی گئی ہے جب خلیج کے علاقے میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی ملک سعودی عرب کو اس کی خانہ جنگی کی شکار ہمسایہ عرب ریاست یمن سے حوثی باغیوں کے مسلسل ڈرون حملوں کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔